ہم اپنے چینل کے معزز ناظرین کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ظالم جب ظلم کرتا ہے تو اس کی آنکھوں پر پٹی بن جاتی ہے، عقل معاف ہو جاتی ہے کہ کبھی وہ بھی ظلم کا شکار ہو سکتا ہے۔ مظلوم کی آہٹ 7 آسمانوں سے اوپر عرش تک پہنچتی ہے، پھر اس کی سیدھی بھی الٹی پڑتی ہے۔ میں آپ کو 2 مثالیں پیش کرتا ہوں۔ ابو مسلم خراسانی عرب دنیا کا چالاک شخص تھا، بنو امیہ کا بدترین اور ازلی دشمن تھا۔ اس نے بنو امیہ کی سلطنت پارے پارے کی، ان کا تخت الٹا کر بنو عباس کو اقتدار دیا۔ بنو امیہ کے بڑے بڑے نامور لوگوں کو قتل کیا، ان کی لاشوں پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھایا، جو قبروں میں تھے ان کو نکال کر کوڑے مارے، پھر سولی پر چڑھا دیا گیا۔ مکافات کی چکی سے بنو عباس بھی نہ بچ پائے۔ ابو جعفر منصور نے اقتدار سنبھالتے ہی ابو مسلم خراسانی کو دربار میں بلایا، پھر اس کو قتل کیا، قالین میں لپیٹ کر دریائے دجلہ کے حوالے کر دیا۔ وہ شخص جو سازشی تھا آج خود سازش کا شکار ہو گیا، جس نے بنو امیہ کا خون چوسا، انتقام کی آگ بھڑکائی، بنو عباس کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی، لیکن آج اسی آگ میں جل کر راکھ ہو گیا۔ نہ جنازہ نصیب ہوا، نہ کفن۔ دوسری مثال ہندوستان میں پیش آئی۔ شاہ عالم ثانی نے ضابطہ خان کے غوث گڑھ پر حملہ کیا۔ ضابطہ خان اور اس کے بیوی بچوں کو قید کیا۔ اس کے بیٹے غلام قادر روہیلا کو زنانہ کپڑے پہنا کر نچوایا کرتا تھا، پھر اس کی مردانگی تک ختم کر دی گئی۔ شاہ عالم یہ بھول گیا تھا کہ جس کے ساتھ وہ ظلم کر رہا ہے وہ اسی شخص کا پوتا ہے جس نے مصیبت کی ساعات میں مدد کا ہاتھ بڑھایا تھا۔ حالات نے پانسا پلٹا، غلام قادر نے دہلی پر قبضہ کیا، پھر اپنا انتقام یوں لیا کہ شاہ عالم کی بیٹیوں کو دہلی کے چوک میں سرے بازار نچوایا۔ 7 بوڑھے باپ کو بٹھا کر یہ منظر دکھایا گیا تاکہ وہ اپنے ماضی کو یاد کرے۔ اس کا انتقام یہاں رکا نہیں بلکہ اس کی آنکھیں نکالیں۔ آنکھ نکالتے وقت شاہ عالم بولا، ان آنکھوں کو چھوڑ دیتے، اس سے میں نے 40 سال کلام اللہ پڑھا ہے، لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ وقت اپنا آپ دہراتا ہے، آج کا ظالم کل کا مظلوم بن سکتا ہے، آج کا قاتل کل مقتول کے صف میں کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن انسان اقتدار اور مال کے نشے میں اپنا کل بھول جاتا ہے۔ مکافات عمل کی چکی چلتی آہستہ ہے لیکن چلتی ضرور ہے، کیونکہ جو بوتا ہے وہ کاٹتا بھی ضرور ہے۔ ذرا نہیں، پورا سوچئے۔